إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله محترم الرحمن حاضرین الرحيم. جمعہ، الحمد لله میری رب بھائیوں، العالمين الرحمن نوجوان ساتھیوں، الرحيم مالك يوم پیارے دوستوں، الدين. پیارے بچوں، إياك نعبد وإياك آج نستعين آپ لوگوں کے اهدنا سامنے الصراط المستقيم خطبہ جمعہ کے لیے صراط اس الذين موضوع کا أنعمت انتخاب کیا ہے، عليهم غير وہ ہے المغضوب اولاد عليهم کی ولا تربیت میں اسوہ ابراہیمی. محترم حاضرین، میں اور آپ اگرچہ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر والدین اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی، ان کی اولاد بگڑ چکی ہے، ان کی اولاد فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہے، ان کی اولاد شر پسند ہو چکے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے اولاد کیوں بگڑ چکے ہیں؟ ہمارے اولاد ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ وجہ یہی ہے کہ بچپن میں جس طریقے سے ان کو اسلامی تربیت دینی چاہیے تھی، کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اولاد کی اسلامی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کیا. اسلامی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری اولاد ہماری باتوں کو نہیں سنتی، یا سنتی ہے تو صحیح طریقے سے اس پر نکھرتی نہیں. جو بات ہم کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے عمل نہیں کرتے. ہر کوئی پریشان ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے اندر، میری بیٹی کے اندر سدھار کب آئے گا، ان کی اصلاح کیسی ہوگی. بار بار آپ دیکھیں گے مدارس کا چکر کاٹتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے وصیت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہماری باتیں نہیں سنتا، بہت بگڑ چکے ہیں، آپ کچھ واضح و نصیحت کر دیجئے. اس طریقے کی باتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے بچے کیوں بگڑ گئے؟ ایک سبب ہے اسلامی تربیت ہم نے ان کو نہیں دی. اب میں آپ لوگوں کے سامنے
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ مختصر واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، آپ فالو کریں کن کے زندگی کو، کس کمیونٹی کو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں۔ دیکھیں ان کی سیرت کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین حنیف کے پیکر تھے، یعنی وہ موحد تھے، موحدانہ زندگی گزارتے تھے، ان کی زندگی میں توحید تھا۔ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی توحید پر عمل کرنے کے لیے کسی کو اسوہ بنانا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بناؤ۔ وما کان من المشرکین، وہ توحید پر مبنی زندگی گزار رہے تھے، مشرکانہ زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ آج میں اور آپ اگرچہ موحدانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے اولاد کو بھی موحد بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے شرک و بدعات و کفر سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو دین حنیف پر عمل کرنا ضروری ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل۔ محترم حاضرین، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کی سیرت کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کی سیرت میں اولاد کی تربیت انہوں نے کیسی کی اس کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انہوں نے نیک اولاد طلب کرنے کی دعا کی۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی، اولاد ہونے سے پہلے نیک اولاد طلب کرنے کی تمنا کی۔ کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے رب، اے اللہ، تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیں نیک اولاد اپنے گھر میں لانے سے پہلے، نیک اولاد طلب کرنے کی تمنا کرنے سے پہلے گھر میں نیک بیوی کو لانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے گھر میں نیک بیوی داخل ہوگی تو نیک بیوی کی وجہ سے، صالحہ بیوی کی وجہ سے، اور آپ خود نیک رہیں گے، اسلام کے پابند رہیں گے، تو خود بخود جو نسل پیدا ہوں گی وہ بھی دیندار بنے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولاد کی طلب کی تمنا کی جب ہم دعائیں کرتے ہیں، اس سے پہلے اس بات کی دعائیں کریں۔ خصوصاً نوجوان ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے یہ تمنا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرما۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک صالحہ بیوی عطا فرما دیتا ہے، آپ کے زوجیت میں دے دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اولاد حاصل کرنے سے پہلے، اولاد کی طلب کی تمنا رکھنے سے پہلے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے نیک صالحہ بیوی کی تمنا کروں گا، اور اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی تو نیک صالح اولاد کی تمنا کروں گا اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اور ایک بات یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اولاد ہو جانے کے بعد بھی ہمیں ان کے لیے، ان کے نیک ہونے کے لیے، ان کی دینداری کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے مرتے دم تک۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بگڑا ہوا بچہ سدھر جائے، ان کے اندر سدھار آ جائے، میری بگڑی ہوئی بیٹی سدھر جائے، ان کے اندر اصلاح ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز قائم کرتے ہوئے خصوصاً دعا کرے اپنے اولاد کے لیے کہ اولاد، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اولاد بگڑ چکی ہے، ان کو سدھار دے، ان کے اندر اسلامی تربیت پیدا کر۔ اس طریقے سے اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دیکھنے میں آتا ہے یہ کہ ہم اولاد تو ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو ہم اسلامی تربیت بھی نہیں دیتے ہیں، اور اسلامی تربیت نہ دینے کے ساتھ ساتھ جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کرتے ہیں کہ وہ بگڑ چکے ہیں، ان کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے،
اتنا تو کوشش کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن اصل جو چیز کرنا ہے، ان کے لیے جو دعا کرنا ہے نیک ہونے کے لیے، وہ دعا ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم خود بے نمازی، ہم خود نماز کے پابند نہیں۔ جب ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو دعا کب کریں گے؟ اور جب دعا نہیں کریں گے تو نیک اولاد کب مانگیں گے؟ اور جب نیک اولاد نہیں مانگیں گے تو اللہ نیک اولاد کیسے دے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ شادی سے پہلے گھر میں نیک بیوی لانے کی کوشش کریں، اور جب گھر میں نیک بیوی آ جائے تو نیک اولاد طلب کرنے کی تمنا رکھیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور جب اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کر دے تو زندگی بھر ان کی نیکی کے لیے وہ نیک تمنائیں، ان کے لیے نیک دعائیں کرتے رہیں، ان کی اصلاح کی کوشش اور فکر کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے لیے اسوہ ابراہیمی سے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ نسل کے لیے صالح ماحول کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ ہم جو اپنے نسل کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسلامی ماحول کا ڈھونڈنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، دینداری کو پریارٹی دینا ہے کہ میں جس ایریا میں رہتا ہوں، جس کمیونٹی میں رہتا ہوں، جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جس معاشرے میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی فرینڈ سرکل کیسی ہے، وہاں کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں میں آوارگی ہے یا دینداری ہے۔ اس بات کی فکر کرتے ہوئے جہاں بھی ہم اپنا گھر بساتے ہیں، گھر بسانے سے پہلے، اس ایریا میں گھر خریدنے سے پہلے، مکان بنانے سے پہلے اس ایریا کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ ایریا دیندار ہے یا یہاں آوارگی اور معاشرتی بگاڑ پھیلی ہوئی۔ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے صالح اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک صالح اولاد، صالح نوجوان اس معاشرے میں نہیں رہیں گے، اس معاشرے کی سدھار نہیں ہونے والی۔ آج مسلم معاشرہ اکثر آپ دیکھیں گے ہر طرح کے فسادات مسلم معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر طرح کی برائیاں مسلم سوسائٹی میں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اخلاقی بگاڑ خاص طریقے سے آپ کو نظر آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سوسائٹی بسایا ہے، جو معاشرہ ہم نے قائم کیا ہے، وہ اسلام پر مبنی معاشرہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو ہم جہاں بسانا چاہتے ہیں، جو سوسائٹی میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ سوسائٹی اسلامی سوسائٹی ہو۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی ممبرز کو ایک ایسے وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں آب و گیاہ نہیں ہے، جہاں صحیح سے پانی بھی نہیں ہے، رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لیکن کیوں وہاں چھوڑے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، میں ان کو بے آب و گیاہ صحرا میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے، یہ جو جگہ ہے، جو ڈیزرٹڈ ایریا ہے، یہ تیرے گھر کعبۃ اللہ سے قریب ہے، کعبۃ اللہ سے قریب ہے، اور کعبۃ اللہ سے قریب ہیں تو ہمارے فیملی ممبرز، میرے آل و اولاد کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کریں گے، وہ نمازی بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے اصلاح معاشرہ کے لیے، اپنے اولاد کی سدھار کے لیے کیا فکر ہے، اپنے فیملی ممبرز میں اسلامی تربیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی فکر مندی کیا ہے، کیا سوچ ہے۔ کھانا پینا کے بارے میں نہیں سوچا، کھانے پینے کے بارے میں نہیں سوچا، مکان کے بارے میں نہیں سوچا، رہنے سہنے کے لیے نہیں سوچا، سب سے پہلے جس چیز کو مقدم رکھا وہ دینداری ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں بے آب و گیاہ اس صحرا میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال کو کہ یہ ایریا کعبۃ اللہ سے قریب ہے، مکہ میں ہے، اور یہ آپ کی بندگی کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ ہمیں بھی اس طرح کے سوسائٹی کو سلیکٹ کرنا ہے، اس طرح کے کمیونٹی کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں کے میجارٹی لوگ کیسے ہوں، جہاں کی اکثریت کیسے ہو، طبقہ نمازی دیندار ہوں۔ جب ہم ایسے سوسائٹی کو سلیکٹ کریں گے، جب ہم مکان خریدتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں دینداری زیادہ ہے،
مسجد قریب ہے، میں جو گھر لے رہا ہوں، رینٹڈ ہاؤس لے رہا ہوں، کرایہ کا گھر لے رہا ہوں، پہلی پریارٹی دے کہ یہ مسجد سے قریب ہے یعنی یہاں دینداری ہے یعنی کیوں؟ مسجد سے قریب ہوں گے تو آپ نمازی بنیں گے، اور آپ جب نمازی بنیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی آل و اولاد بھی نمازی بن جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اولاد کی اگرچہ فکر مند ہیں کہ وہ صالح بن جائیں، وہ نیک بن جائیں، آپ کے فیملی ممبرز اسلامی تربیتی ماحول میں زندگی گزاریں، تو اسلامی تربیتی ماحول کے لیے مسجد سے قریب گھر کو ڈھونڈے تاکہ آپ بھی نمازی بن جائیں اور آپ کے اہل اولاد بھی نمازی بن جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آل و اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھتے تھے اور اس شر کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہوئے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور میرے اولاد کو تو بتوں کی پرستش کرنے سے، بتوں کی پوجا کرنے سے دور رکھ۔ پتہ چلا کہ اپنے اولاد، اپنے فیملی ممبرز کو شرک سے دور رکھنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم موحدانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں اکثریت اگرچہ مشرکانہ ماحول ہے، اکثریت مشرک ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے جو رسم ہوتے ہیں، ان کا رواج ہوتا ہے، ان کا کلچر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کلچر سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، اس کلچر سے، اس تہذیب سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، ان کے تہوار سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خصوصاً ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں میجارٹی آپ دیکھیں گے غیر مسلمین کی ہیں، مشرکین کی ہیں، کفار کی ہیں، ہمارے آل و اولاد کبھی بھی ان کے رسم و رواج سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آل و اولاد اور خود پورے فیملی ممبرز کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اور میرے فیملی ممبرز کو، میرے آل و اولاد کو تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ تو شرک سے حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اور ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں جو اسوہ ابراہیمی سے حاصل ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو بچانے کے لیے، ہر شر سے حفاظت کرنے کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکی ہیں، جو فتنے پھیل چکے ہیں، جو فساد پھیل چکے ہیں، اس میں میرا بیٹا، میری بیٹی ملوث نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس شر سے حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ جس طریقے سے ہر شر سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے اپنے آل و اولاد کے لیے۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کہا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے بیٹوں کو تیرے پناہ میں دیتا ہوں، جتنے بھی شر اور فساد فتنے ہیں اس سے پناہ، اس کی پناہ کے لیے تیرے پناہ میں دیتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ان کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آل و اولاد کو ایسے معاشرے میں نہ بسائیں جہاں فتنے ہوں، جہاں فساد ہوں، جہاں شر پسند لوگ زندگی گزارتے ہوں، جہاں دیکھیں گے اکثریت لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوں، جہاں اکثر نوجوان آوارگی میں مبتلا ہوں، جہاں اکثر نوجوانوں میں اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہو، وہاں اپنے آل و اولاد کو نہیں بسانا چاہیے، اور اپنے آل و اولاد کے لیے ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میری اولاد کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ان کی فرینڈ سرکل کیا ہے، ان کے فرینڈ سرکل میں میجارٹی غیر مسلمین ہیں یا مسلمان ہیں، اگرچہ مسلمان ہیں تو ان کے مسلمان دوست دیندار ہیں یا نہیں، اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے دوست کی دینداری سے متاثر ہوتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اولاد کی فرینڈشپ سرکل کیسی ہے، ان کا دوستانہ ماحول کیسا ہے، دینداری والی ماحول ہے یا وہ لوگ جو ہے فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، اخلاقی
برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات پر غور و خوض کرتے ہوئے ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ہمیشہ فکر مندی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اولاد کو جو بات ہم کرنے کو کہہ رہے ہیں، جس بات کے حکم دے رہے ہیں، اولاد کو اس بات کی حکم دینے سے پہلے وہ دینداری، وہ دین والا کام پہلے ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم جس دین کا کام اپنے اولاد سے لینا چاہتے ہیں، پہلے اس کام پر خود عمل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بچہ ہے، میرا جو لڑکا ہے، میرا جو بیٹا ہے، وہ نمازی بن جائے، تو پہلے آپ کو پریکٹیکلی عملی طور پر دکھانا ہے کہ آپ خود نمازی ہیں یا نہیں۔ میں بے نمازی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ جب تک آپ ان کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھائیں گے، آپ خود نمازی نہیں بنیں گے۔ آپ لاکھ مرتبہ ان کو کہتے رہیں، ان کو پیٹتے رہیں، مارتے رہیں، گالی دیتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ کبھی مسجد کو نہیں آئے گا۔ آئے گا بھی تو دلچسپی انٹرسٹ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ آپ نے برا بھلا کہا ہے، اس لیے نمازی بننے آیا، نماز پڑھنے آیا۔ جب تک پریکٹیکلی آپ خود کر کے نہیں دکھائیں گے کہ بیٹا نماز کے لیے مسجد جانا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، آپ کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوگی، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کبھی نمازی نہیں بن سکتی۔ اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے خود مسلمان تھے، پہلے خود موحدانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ اس کے بعد اسی توحید کی دعوت اپنے فیملی ممبرز کو بھی دیتے تھے۔ جس اسلام کے مطابق، جس دین حنیف کے مطابق ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، اسی دین حنیف کی پیروی کرنے کے لیے اپنے اولاد کو بھی حکم دیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میری فرما برداری کر، میرے احکامات کی اتباع کر، میرے احکامات کی پیروی کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ اے سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کا پروردگار، تو جو کہتا ہے میں فوراً ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اسلامی احکامات پر پہلے خود عملی طور پر عمل کریں گے، بعد میں اولاد کو وہی بات اگرچہ حکم دیتے ہیں، اولاد ضرور مانیں گے، ہماری بات کو ضرور مانیں گے۔ ہم نمازی بنیں گے اور ان کو بھی اپنے ساتھ میں لائیں گے بچپن سے ہی، تو ہمارے اولاد کو جب وہ نوجوان ہو جائیں گے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو، خود بخود آ جائے گا۔ کیوں؟ بچپن سے اس کو اسلامی تربیت مل چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اولاد کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ وہ نیکی پہلے سے عملی طور پر میرے زندگی میں ہے یا نہیں، تبھی جا کے وہ بات متاثر کر پائیں گے آپ کے اولاد کو، ورنہ آپ کے اولاد آپ چاہے کتنا برا بھلا کہہ لیں وہ دیندار نہیں بن سکتے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو فرما بردار بن جا، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اے اللہ، اے سارے جہانوں کا رب، میں تو فرما بردار بندہ ہوں۔ اس کے بعد وہ وصیت اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل اور اسحاق کو ووصى بها ابراہیم وبنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ نے تمہارے لیے خالص دین حنیف کو چن لیا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگرچہ تمہیں موت آ جائے تو اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان، تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی سے لوٹ رہے ہو، یہاں سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس طرح کی وصیت، اس طرح کی نصیحت ہمیں اپنے اولاد کو کرنا ہے، لیکن پہلے خود عمل کرنا ہے، عمل دکھانا ہے ان کو کہ دیکھ بیٹا یہ نیکی ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگرچہ اپنے اولاد کو چاہتے ہیں کہ آپ کا اولاد مالدار بن چکا ہے، اچھے سیلریز حاصل کر چکا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر، فی سبیل اللہ خرچ کر۔ آپ کا بیٹا خرچ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں کبھی خرچ نہیں کیے، پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آپ نے دین کے نام پہ کبھی پیسہ نہیں دیا۔ آپ کا بیٹا چاہے وہ کروڑ پتی بن جائے لیکن وہ کبھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔
تو عملی طور پر جب تک ہمارے اندر نیکی نہ ہو وہ نیکی اپنے اولاد میں منتقل کرنا چاہیں گے. کبھی ہمارے اولاد ہماری نیکی نہ رہنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی. وہ نیکی خود کر کے دکھائیں گے تبھی جا کے ہمارے اولاد بھی اس نیکی پر کرنے پر آمادہ ہوں گی. اسی طریقے سے ہمیشہ اپنے اولاد کی اصل تربیت کرنا ہے, اسلامی تربیت کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ان کی نمازی کی فکر کریں, ان کے نماز کے سلسلے میں فکر مند ہوں. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہو رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنے آل اولاد کو اس بے آب و گیاہ صحرا میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ تیرا گھر کعبۃ اللہ قریب ہے, لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز کی پابندی کریں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آل اولاد, میرے فیملی ممبرز اور میری اولاد نمازی ہے یا نہیں. اس کی فکر, اس بات کی فکر مندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ نبی آپ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنے فیملی ممبرز کو بھی نماز کے بارے میں ڈراتے رہیں, نماز کے احکامات کو ان کے سامنے بار بار بولتے رہیں, ٹوکتے رہیں, نماز کے بارے میں حکم دیتے رہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, پھر آپ اس بات پر جمے رہیں, یعنی آپ خود نمازی بنیں اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی نمازی بننے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. جب تک وہ نمازی نہیں بن جائیں گے تب تک آپ ان کو ٹوکتے رہیں, بولتے رہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دو مرتبہ کہہ دیتے ہیں بیٹا نوجوان ہو گیا ہے, بیٹی نوجوان ہو چکی ہے, ایک دو مرتبہ کہہ دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک میرا بیٹا, جب تک میری بیٹی نمازی نہ بن جائے گا, نمازی نہ بن جائے گی, تب تک مجھے ٹوکتے رہنا ہے, اس بات پر جمے رہنا ہے, اس کا حکم دیتے رہنا. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار نماز کا حکم دے رہا ہے. اگرچہ ایک ہی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دینا ہوتا تو ایک بار نماز کا حکم دے کے چھوڑ دیتا, لیکن آپ دیکھیں گے بے شمار آیتیں ہیں نماز کے تعلق سے, بے شمار احکامات جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن دیکھیں گے نماز سے جڑا ہوا. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بار بار نماز کی تاکید کر رہا ہے, نماز کے سلسلے میں حکم دے رہا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود نمازی بنتے ہوئے, خود نماز کا اہتمام کرتے ہوئے, 5 وقتہ با جماعت مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کرتے ہوئے, نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آل و اولاد, اپنے فیملی ممبرز, خصوصاً اپنے اولاد کو اس کی تربیت دیتے رہیں, اس کی ٹریننگ دیتے رہیں. کب تک ٹریننگ دینا ہے نماز کی؟ جب تک وہ خود بخود نماز آنا نہ شروع کرے, جب تک وہ خود بخود مسجد آنا نہ شروع کر دیں تب تک آپ کو نماز کے سلسلے میں ان کو حکم دیتے ہی رہنا ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اور ایک بات وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام ان کی سپورٹ کر رہے تھے. جب کعبہ کی تعمیر کے لیے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام پتھر کو اپنے کندھے پر ڈال کر جمع کر رہے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو آپ دیکھیں گے اسماعیل علیہ السلام بھی ان کی سپورٹ کر رہے تھے. پتہ چلا کہ اپنے آل و اولاد کو دیندار بنانا ہے, اپنے اولاد کو خصوصاً دیندار بنانا ہے, تو دینداری کا جو کام ہے آپ خود کریں گے اور ٹریننگ اپنے بچوں کو بھی دیں گے, اس کی تربیت آپ اپنے بچوں کو بھی دیں گے. آپ خود عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ میرا بیٹا وہ دین کا کام کر لے, کبھی نہیں ہوگا. آپ کو دیکھ کر آپ کے بچوں میں تبدیلی آتی, آپ دیندار بنیں گے, آپ کے بچے دیندار بنیں گے. آپ نیک کام کرتے ہیں اس میں سپورٹ بچوں کا لیں. آپ کوئی غریب آیا ہے, کوئی مسکین آیا ہے مدد مانگنے کے لیے, آپ خود بھی اپنے ہاتھ سے پیسہ دے سکتے ہیں اس کو, لیکن جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ننھے منھے بچے, ان کے ہاتھ میں دیں اور کہیں کہ دیکھو بیٹا یہ صدقہ ہے, غریبوں کی مدد کرنا چاہیے. بچپن سے ان کو ٹریننگ, ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ دے اور بولے کہ جا کر فلاں بندے کو جا کر دے دو, وہ مسکین ہے, غریب ہے, لاچار ہے, وہ ہمارے پاس آ کے جو ہے مدد مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں. بچپن سے پیسہ آپ ہی دیں گے لیکن ذریعہ بیٹا ہوگا, نیکی کام کرنے کا بیچ میں وسیلہ بیٹا بنے گا, کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ صدقہ نہیں دیں گے, بیٹے کے ذریعے یا بیٹی کے ذریعے وہ صدقہ اس غریب کے ہاتھ میں جا کے دے رہے ہیں, جس سے یہی سے ہمارے بچوں میں اسلام
آپ جب تک پریکٹیکلی اسلام کی باتیں بچوں کو نہیں سکھائیں گے، بچوں میں اسلامی باتوں سے بچے متاثر نہیں ہونے والے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، پتھریں جمع کر رہے ہیں۔ باپ بھی تعمیر کے لیے پتھریں جمع کرتا ہے، بیٹا بھی تعمیر کے لیے پتھریں جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ دونوں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اس عمل کی قبولیت کے لیے۔ دیکھیے یہ اسوہ ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بار بار ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل، یہ جو ہم تیرے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھروں کو جمع کر رہے ہیں، یہ دین کا کام ہے، یہ جو تیرے حکم سے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو تیرے حکم پر مبنی ہم کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہم نے کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، لیکن تو قبول کرنے والا ہے ہمارے کام کو، ہماری نیکی کو قبول فرما۔ تو نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم جب نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا حکم اپنے بچوں کو بھی دے، اور بچوں کو اس طریقے سے دے کہ خود عمل کرتے، ایک مرتبہ دکھائیں کہ اس طریقے سے وہ نیکی کا کام کرنا ہے، بعد میں ان کو ٹریننگ دے کہ دیکھو بیٹا یہ نیکی کا کام اس طرح کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جب آپ اپنے بچوں کو پریکٹیکلی طور پر دیندار بنائیں گے تبھی جا کر آپ کے بچے دیندار بننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ یہ وصیت کرتے رہیں، مرتے دم تک وصیت کرنا ہے کہ بیٹا تم دینداری کی زندگی گزارنا، بیٹا تم دینداری کی زندگی گزارنا۔ اولاد کو ہمیشہ یہ وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بچپن میں وصیت کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن بچوں کی جب شادی ہو جاتی ہے، وہ خود جب بچے والے ہو جاتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں وصیت کرنا۔ کیوں؟ وہ خود بڑا ہو گیا۔ بچے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ان کے بچے کیوں نہ ہو جائیں، ماں باپ کے لیے وہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ بچے والے بچے بھی بچے ہی ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے۔ چاہے آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ کے بچوں کی عمر اگرچہ 30 سال کیوں نہ ہو گئی، 40 سال کیوں نہ ہو گئی، وہ بڑے ہو گئے لیکن آپ کے لیے وہ اولاد ہی ہیں۔ اگرچہ دین کا غلط کام کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بار بار وصیت کریں کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، تم جو یہ کام کر رہے ہو، تم جو یہ کام کر رہی ہو، یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرتے تھے کب تک؟ مرتے دم تک اسلام پر عمل کرنے کی، دین حنیف پر عمل کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو اسلام کی تربیت دیتے ہوئے ان کو ہمیشہ اس بات کی وصیت کرتے تھے کہ تم دین حنیف کے مطابق زندگی گزارنا۔ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ، اے میرے پیارے بچے، ان اصطفیٰ لکم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین اسلام، یہ دین حنیف کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم جب مرنا اس حالت میں مرنا کہ تم پکے سچے مسلمان۔ ہمیں بھی اپنے اولاد کی فکر کب تک کے لیے کرنا ہے؟ جب تک ان کی موت آ جائے تب تک اپنے اولاد کی فکر کرنا ہے۔ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کی فکر کب تک کرنا ہے؟ جب تک آپ کے آل و اولاد کی موت واقع نہ ہو جائے، وہاں تک ان کی اسلامی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں، وہ اسلامی ٹریننگ ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، اس بات کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ تم مرتے دم تک اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ سمجھانے کا انداز دیکھیے، غصے سے نہیں کر رہے، پیار کے انداز میں، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیاری بیٹی، اس طریقے سے ہمیں بھی سمجھانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بچوں کو اپنے سے قریب کریں، ان کے سر کو سہلاتے ہوئے اپنے قریب کریں، اپنے گود میں بیٹھائیں، اور یا اگرچہ بڑے ہو گئے ہیں تو قریب میں لائیں، اور ان کو شفقت، مشفقانہ انداز میں، محبت کے انداز میں، نرالی انداز میں اگرچہ آپ کہیں گے اے میرے پیارے بیٹے، اس بات سے ان کا دل پگھل جائے گا، اس بات سے آپ کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ انداز ہم اپناتے نہیں ہیں، اتنے پیار سے بات نہیں کرتے ہیں بچے بڑے ہونے کے بعد۔ لیکن نبی ہیں، دیکھیے بڑے ہو گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لیکن ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے،
آپ کے بچوں کی شادی کیوں نہ ہو جائے، ان کے بچے نواسے نواسیاں کیوں نہ ہو جائے، پوترے پوتری کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹی کے اندر دینداری کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، ان کو بلائیں، نصیحت کریں، نرمی کے انداز کو اپناتے ہوئے آپ کہیں اے میرے پیارے بیٹی، اے میرے پیاری بیٹی، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی وعید، سخت وعید اور عذاب کے بارے میں قرآن و حدیث میں لکھا گیا ہے۔ اگرچہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ کام کو چھوڑ دو، اگرچہ جہنم میں جانا چاہتے ہو یہ تمہارے اندر اختیار میں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کر ان کو آئیڈیل بنا کے، نمونہ بنا کے ان کو اپنے لیے ایک سیمپل رکھنا ہے۔ ان کو سمجھے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کے یہ سمجھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہوں، اور مجھے اسماعیل اور یعقوب کی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ٹریننگ دے رہے ہیں، اسلامی تربیت کر رہے ہیں، دین حنیف کے مطابق موحدانہ زندگی گزارنے کے لیے بار بار ان کو وصیت کر رہے ہیں، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہوں، اور میرے بچے بھی اسماعیل اور یعقوب کی طرح ہیں، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ایک باپ کی طرح، ایک والد کی طرح ہوں، میرے بچے اسماعیل اور یعقوب کے پوزیشن میں ہیں۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے اسلام کی وصیت کرتے تھے، دینداری کی وصیت کرتے تھے، اس طریقے سے ہمیں بھی اگرچہ ہم بھی دینداری کی وصیت کرتے رہیں گے تو معاشرے میں آٹومیٹک سدھار آ جائے گا، ہمارے بچے سدھر جائیں گے۔ بچوں کے اندر سدھار آنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر دینداری آنا چاہیے، ہمارے اندر سدھار آنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم لوگوں نے جن باتوں کو غور سے سنا ہے اس پر مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق دے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کریں، جہاں بھی مسلمان غربت کے شکار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے غریبی کو دور کریں، جو بھی مسلمان مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو پھیر دے، جو بھی مسلمان حلال رزق کی تلاش میں ہیں، اچھے جاب کی تلاش میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بھی غریب بچے یا بچیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آسان اور سادی شادی ان کو نصیب عطا فرما، جہاں بھی مسلمان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی حامد ہے، تو ہی حامی ہے، تو ہی ناصر ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ خصوصاً فلسطین میں اور غزہ میں، رفح میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ظلم و بربریت کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے لیے کوئی حامی و ناصر پیدا کر دے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور